بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اصول الشاشی سبق نمبر 31 فصل فی متعلقات النصوص. فصل شروع ہو رہی ہے متعلقات النصوص، وہ 4 قسم کی دلالتیں جو ہیں ان کے بارے میں. کتاب اللہ کی 20 اقسام تھیں، 4 تقسیمات تھیں، تقسیمات اربعہ یاد آ رہے ہیں نا؟ 3 تقسیمات آپ نے سمائی میں پڑھ لی تھی، 4تھی تقسیم ابھی سمائی کے بعد آپ پہلے سبق میں شروع کر رہے ہیں. 4تھی آخری تقسیم کس کی؟ کتاب اللہ کی. اب کتاب اللہ کی جو 4تھی تقسیم ہے، اس میں نص کی نصوص، نص کی جمع نصوص، اور نص سے مراد قرآن ہوتا ہے اور حدیث بھی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہی ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ نص میں سے حدیث کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عام طور پر وہ ہوتے ہیں جن میں انکار حدیث کے جراثیم پائے جاتے ہیں. بلکہ اس دن مجھے وہ بچی بتا رہی تھی کہ وہ ایک ٹیچر نے یہ کہا کہ نص میں صرف قرآن آتا ہے نا. میں نے کہا مجھے ابھی یاد آ گیا مجھے، تو وہ تھوڑا سا میں بھیج دوں گا کہ چیزیں ہیں کہ نہیں. یہ اصل میں کس کی طرف سے آتی ہے یہ بات. تو چونکہ اڑتے اڑتے پڑھتے ہیں نا، تو اڑتے اڑتے چیزیں پھر ان کے سامنے آ جاتی ہیں. تو نص قرآن اور حدیث دونوں اس میں آ جاتے ہیں، وہی جلی اور وہی خفی کے حوالے سے. بلکہ اجماع نص تو نہیں ہے لیکن نص کی طرح ہے، اس لیے تینوں کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کفر میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نص جو ہے یہاں پر نصوص اس کی جمع ہے، اور اس نصوص کی یہاں پر 4 قسمیں کر رہے ہیں. 4 قسمیں کون سی ہیں جی؟ عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. قبل اس کے کہ ہم ان 4 کو شروع کریں اور ان میں سے ہم 1-2 کو ہی پڑھیں گے، 1 صفحہ 2 صفحہ پڑھیں گے، تو ہم ان کو تھوڑا سا شروع سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہوتی کیا بلا ہے. ٹھیک ہے. تو مثال یہاں پر آپ کو پہلے جو دی ہوئی ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. مال غنیمت کا استحقاق کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ کون کون لوگ ہیں جو مال غنیمت کے مستحق ہوں گے؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے آیت آگے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. وہ فقراء مہاجرین جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہجرت کر کے آ چکے ہیں، یہ مستحق ہیں، استحقاق رکھتے ہیں مال غنیمت کا. اب بتائیے، یہ جو آیت کو چلایا گیا ہے ان کے فقراء مہاجرین کے مستحق غنیمت ہونے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں عبارت النص. عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے ما سیق الکلام الیہ. پیچھے آپ نے نص کی جو تعریف پڑھی تھی، جس کے لیے عبارت کو چلایا جائے، جو عبارت چلائے جانے کا اصل مقصد ہو. کیا بتانا چاہتے ہیں آپ اس میں؟ مقصد کلام، غرض کلام، تو وہ آ جاتی ہے عبارت النص. تو لہٰذا اب یہ آیت آئی اس وجہ سے کہ بتا رہی ہے کہ غنیمت کے استحقاق یہ حضرات رکھتے ہیں. یہ کون ہے جی؟ یہ وہ مہاجرین یا وہ صفہ والے حضرات جو صفہ میں رہتے تھے، اصحاب صفہ والے. تو یہ ہیں، یہ ہو گیا عبارت النص. عبارت کو چلایا گیا. نص کی عبارت کا مطلب یہ عبارت کو چلایا ہی اس کام کے لیے گیا ہے، ان کے استحقاق کو بتانے کے لیے. لیکن ایک ہوتا ہے اشارت النص، اور عبارت النص اشارت النص عموماً مل کے آتے ہیں، عموماً مل کے آتے ہیں. اقتضاء النص کبھی کبھی آتا ہے جب کوئی کلام صحیح نہ بن رہا ہو اور کلام بولنے والا کوئی عقل مند ہو، تو آپ کہتے ہیں یار عقل مند آدمی ہے، اس کی بات کو آپ زمین پر پھینکنے کے بجائے کوئی تعویل کریں. تو تعویل کرنے کے لیے آپ اس کے آگے پیچھے کچھ محذوف جملے نکالتے ہیں کہ شاید اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا، لہٰذا اس کا جملہ ٹھیک ہو گیا، عاقل بالغ کا کلام درست کرنے کے لیے. تو یہ اقتضاء النص ہوتا ہے. اقتضاء کا معنی چاہت، نص کی چاہت. نص کی چاہت یہ ہے یار یہ ڈوب رہا ہے، کلام ہے، عقل بالغ کا ہے، اس کو بچاؤ. اس کی مثال جیسے کوئی آدمی کسی سے کہے میری بیوی کو طلاق دو بھائی، اس کا کیا کام ہے جا کے تیری بیوی کو طلاق دے؟ ٹھیک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اب یہ کلام ٹھیک نہیں ہے، اس نے بولا بھی ہے، بولنے والے نے بول لیا ہے. اب اس کے کلام کو آپ ذرا منع خیز بنائیں. یعنی میں تجھے اپنا وکیل بناتا ہوں، تو میری طرف سے وکیل بن، اور اس وکالت کے ذریعے جا کر توکیل بالطلاق، موکل بالطلاق ہونے کے ساتھ تو اس کو طلاق دے دیں. یہ کلام اس کے طرح درست ہوگا. صحیح ہو گیا؟ یہ اقتضاء النص یعنی اس کا کلام ڈوبنے سے بچانے کے لیے.
اچھا دیکھیں یہاں ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہم کتنی تعویلیں کرتے ہیں اقتضاء النص کے طور پر. ادھر ایک آدمی صاف کہتا ہے اپنی بیوی کو تجھے 3 طلاق، اور کچھ یار کھڑے ہوتے ہیں نہیں جی 3 نہیں ہوئی ہیں، کیوں ہوئی ہیں؟ او بھائی عاقل بالغ جنے سن بولیں 3 ہے تو موڑ کے ایک اور کر دیں، تو کوئی اختیار اتھارٹی کا ضدی ہے. اقتضاء النص کو ذرا پڑھ، اقتضاء النص آپ کو سمجھائے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے. عاقل بالغ کے کلام کو آپ کیوں تبادل کر رہے ہیں جب وہ کہتا بھی ہے میں نے 3 دی ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے میں 3 کو 3 سمجھ کے 3 دی ہیں، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے کوئی یہ، تو آپ تو اس عاقل بالغ کا سارا اختیار ہی سلب کر رہے ہیں جو اللہ نے شریعت نے اس کو دیا ہوا ہے، اس کے بھی خلاف ہے. اچھا جی اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اقتضاء النص، دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے، اچھا اشارۃ النص بیچ میں ہی رہ گیا. اب اسی سے اشارۃ النص بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجرین، ان کو فقراء کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ پیچھے اپنی جگہ پر مالدار بھی تھے. تو اس کلام سے اشارہ یہ نکلا کہ جو آدمی اپنا جگہ اس سے کافر قبضہ کر لیں، کافروں کے ہاتھ میں آ جائے اور مسلمان وہاں سے نکل جائیں، تو وہ چیزیں کس کی ملک میں چلی جاتی ہیں؟ کفار کے ملک میں چلی جاتی ہیں. اور جب کفار کے ملک میں جائیں گی تو لا محالہ ان کی ملک سے نکلیں گی، اور یہ نکلیں گی تو یہ بغیر ملک کے پائے جائیں گے، تو لہٰذا یہ فقیر ہوں گے. اب یہ قرآن نے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نہیں لائی کہ یہ فقیر ہو گئے، نہیں، قرآن نے تو ان کے استحقاق کو بیان کرنے کے لیے آیت لائی ہے، لیکن ساتھ اشارہ یہ ہو گیا کہ فقیر بھی ہو گئے. فقیر کیوں ہو گئے؟ ان کا ملک نہیں ہے آپس میں. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ دیکھیں یہ اشارہ ہے، اشارے سے وہ چیز. اچھا اسی طرح دلالت النص، دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کا معنی تو آپ کو معلوم ہے کیا معنی ہے، لیکن اس معنی کے اندر علت پائی گئی ہے، اس علت کو آپ لیتے ہیں تب بات پوری سمجھ آتی ہے. مثال کے طور پر وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف تک نہ کہو. کیا مطلب ہے؟ اف نہ کہیں باقی سارا کچھ کریں. تو اب ایک طرف سے تو یہ سوال اٹھ رہا ہے نا، تو جواب دیے جا رہے ہیں نہیں، اف کا مطلب کلمہ ایذا ہے کہ اگر اف کہنے سے بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو اتنا بھی مت کہو، چھ جائے کہ اس سے اوپر کے دائیں بائیں کے سلسلے بدرجے اولا منع ہے. یعنی اف کہنے سے بھی اگر تکلیف ہوتی تو اف مت کہو، چھ جائے کہ اس سے بڑا کوئی آپ جرم کا ارتکاب کریں ان کے حوالے سے. تو یہ کیا ہے؟ دلالت النص. کلام میں ایسا کوئی لفظ ہے، اس کے اندر کوئی ایسی علت ہے جس سے آپ کو پوری بات سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو آپ اف نہیں کرنا، باقی سارا کچھ کرتے رہیں، مارتے رہیں. پھر یہ مطلب سمجھ آئے. کتنے ہو گئے؟ 4. ان 4 کو سمجھنے کے بعد ایک دیسی سی مثال بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. دیسی سی مثال، ایک آدمی نے سر اٹھایا چاند دیکھنے کے لیے. جی میں نے شروع ہو گیا چلو چاند دیکھتا. ایسے سر اٹھایا تو اس کو دائیں بائیں تارے بھی نظر آئے آسمان پر. ٹھیک ہے جی. اب اس نے 2 چیزیں دیکھی ہیں، ایک چاند دیکھے اور کہے ستارے. چاند کس دیکھنا کیا ہے؟ رؤیت قمر کیا ہے یہاں پر؟ عبارت الناس، کیونکہ اس کا سر اٹھانا ہی چاند کو دیکھنے کے لیے تھا. لیکن جو گریوی میں نظر آ گئے سارے، وہ سارے اشارت الناس. یہ ایک دیسی سی مثال آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں. اچھا اس کو جو ہے آگے کتاب کی طرف لے کے چلتے ہیں جی. فصل فی متعلقات النصوص، فصل ہے نصوص کے متعلقات کے بارے میں. نعنی علی یعنی ضرب یضرب، ہم اسے مراد لیتے ہیں ان سے عبارت النص و اشارت النص و دلالت النص و اقتضاء النص، مفعول بھی ہیں آنی کے. فاما عبارت النص، یہاں سے عبارت النص شروع ہو گیا ہے. نیچلی والی لائن میں دیکھیں اشارت النص، یہ دونوں آپس میں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، اس لیے ان کو دونوں کو ملا کے ذکر کیا ہے. کیا لیا جا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیا جا سکتا ہے اور مجھ سے فقیہ مجتہد مسائل نکال سکتا ہے. آج کل ہماری یونیورسٹیوں میں خاص طور پر ایک چیز کو بڑا اسلامک اسٹڈی میں اٹھایا جاتا ہے، فقہ السیرہ، فقہ القرآن، فقہ الحدیث. اور میرے خیال سے اگر اس کو طریقے کے ساتھ چلایا جائے تو اچھا فن ہے، لیکن اگر یہ جدت پسندوں کے آگے چڑھ آئے تو پھر اس سے نقصان بھی بہت ہوگا. اب کیا مطلب ہے فقہ؟ یعنی قرآن کی اس آیت سے یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ، اب وہ رہنمائی کہیں کسی نے لکھی ہے یا نہیں لکھی، آپ کو مل گئی ہے، آپ نے اپنے نظام کے مطابق لے لی ہے. یعنی یہ اجتہاد کا ایک چھوٹا سا درجہ ہے کہ دیکھو اس حدیث سے یہ بھی تو سمجھ آ رہا ہے نا، اس حدیث سے یہ بھی تو سمجھ آ رہا ہے نا.
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اہل علم منصف مزاج دیانت دار لوگوں کے ہاتھوں میں اگر یہ چیز ہو تو بہت اچھی چیز ہے. اس سے زندگی گزارنے کے قدم قدم کی آپ کو مسائل کی رہنمائی ہوگی. لیکن خدا نخواستہ اگر اس میں چل گئے آگے جدت پسند، وہ اپنی مرضی کے ایسے مفہوم نکالیں گے اور آپ کو کہیں گے قرآن کی سائز سے یہ نہیں معلوم ہوتی بات کدھر ہوتی ہے، ذرا غور تو کرو. وہ اپنا باطل مطلب لے کر اس کے بیٹھا ہوگا. اس سے نقصان. اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جتنے بھی فرقے اس وقت دنیا میں بنے ہوئے ہیں وہ اسی طرح قرآن و حدیث کی اپنی مرضی کا مفہوم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کی تشریحات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو نقصان بھی بہت ہوگا اس سے. ہوا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے. لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے لیا جائے دیانت کے ساتھ علم کے ساتھ تو پھر اس کے فائدے بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مثلا آپ دیکھتے ہیں بعض یہ بڑے بڑے علماء ہمارے ہوتے ہیں قرآن کی ایک آیت لے کر اس میں سے کتنی لمبی چوڑی تشریحات کرتے رہتے ہیں. لیکن اس جملے سے ہمیں یہ رہنمائی بھی مل رہی ہے، وہ کہاں لکھی ہوتی ہے، وہ از خود اندر سے آ رہی ہوتی ہے. تو اب رہنمائی مل رہی ہوتی ہے اور چیز ہے. یہ ہے تشریح قرآن. تشریح قرآن آپ عصر حاضر کے لحاظ سے کر سکتے ہیں. یہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے سوال اٹھایا علماء پر کہ دیکھیں یہ تفسیر کے لیے اتنے علوم ضروری ہیں، 16 علوم، اور اس کے لیے تشریح کے لیے تفسیر کے لیے. اور دیکھیں آج کل جو اٹھتا ہے تفسیر لکھتا ہے، جو میجر ریٹائر ہوتا ہے وہ تفسیر لکھتا ہے، جو کرنل ریٹائر ہوتا ہے وہ تفسیر لکھتا ہے، جو ڈاکٹر صاحب اٹھتا ہے تو یہ کام لگا ہوا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، وہ پھر بہت ساری خرابیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے بعد میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. لیکن پھر مجھے کہتا ہے یہ مفتی شفیع صاحب نے جو تفسیر لکھ دی یہ فلاں نے تفسیر. میں نے کہا مفتی شفیع صاحب کی تفسیر اس وقت دنیا پوری میں سب سے زیادہ مشہور و معروف ہے عجم کے اندر، اور سب سے زیادہ علماء طلباء اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. مدارس کے کیا بلکہ ممبر و محراب کے لوگ اس سے جو ہے وہ درس قرآن میں اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ایک صوفی عبدالحمید صاحب کی معرف المعلم العرفان فی دروس القرآن ان کی 30 جلدوں میں، اور ایک سرفراز صفدر صاحب کی تھوڑی سی علمی نکات کے ساتھ. تو ان سے تو ساری دنیا استفادہ کر رہی ہے. لیکن اب بات یہ ہے، میں نے ان سے کہا کہ ایک ہوتا ہے تفسیر، ایک ہوتی ہے تشریح. تفسیر آپ اپنی تفسیر نہیں بنائیں گے، اس کے لیے آپ کو وہ 16 علوم اور وہ جو اس کے لیے شروط ہے وہ چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو تفسیر آنی تھی وہ آ چکی ہے. اب نئی تفسیر آپ بنا سکتے ہو گئی ہیں ساری. اب آپ نئی تفسیر نہیں، اب آپ کوئی بھی نئی تفسیر نکالیں گے ہم اس کو تفسیر زندقہ کہیں گے. ہاں تشریح اپنے اپنے دور کے عصر حاضر کے لحاظ سے ظنی درجے میں، زیادہ سے زیادہ ظنی درجے میں، یقینی نہیں، آپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ مسلط نہ کریں نا اس کو دوسروں پر. نہ میں سمجھا تجھ بھی مننی ہے، یہ مننی ہے بس تو من کی دی بس ٹھیک ہے، لیکن اس کو تو مسلط نہ کر. پھر اس طرح ایک نوا فرقی دی بنیاد نہ رہا، ایک نئے کسی تفرد کی جس کو عام امت سے ہٹ کر تفرد کی بنیاد نہ رکھے اس پر. بس پھر آپ نے سمجھ لیا اب تک یہ فرق آئے گا اس میں. اچھا یہ آگے چلیں جی. عبارت النص مفہوم ماسیخ الکلام الیجری، یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نص کی بھی یہ تعریف تھی، جس کے لیے کلام کو چلایا گیا ہوا ارید به قصدن، اور اس کے قصدن اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہو. واما اشارۃ النص بہرحال اشارۃ النص فہی پس وہ ہے ما ثبت بنظم النص، جو نص کے نظم سے ثابت ہے. نظم مطلب لفظ. پیچھے آپ نے پڑھا تھا قرآن کے لفظ کے لیے ہم لفظ استعمال نہیں کرتے، نظم کرتے ہیں. کیوں؟ لفظ کا معنی پھینکنا ہوتا ہے، تو یہ پھینکنے کا لفظ قرآن کے ساتھ ذرا ادب کے خلاف ہے. تو ہم نظم کا معنی پرونا ہوتا ہے، موتیوں کو پرویا جاتا ہے. نیچے لکھا ہوا بھی منطوق ہی، یعنی نص کے منطوق کے ساتھ سمجھ آئے گا. منطوق بولنے ہی کے ساتھ. للفقراء المہاجرین کی بولتے ہی آپ کو سمجھ آیا اشارۃ النص. منطوق کلام من غیر زیادت، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر کسی زیادتی کے. وہو غیر ظاہر، اور وہ ظاہر نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ایک دم ظاہر ہو جوسی، تھوڑا غور کرنا پڑے گا آپ کو. من کل وجہ، ہر وجہ، من کل الوجوہ ظاہر نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا. ولا سیق الکلام الیجری، اس کے لیے کلام کو چلایا بھی نہیں گیا ہوگا. کلام کا چلایا جانا تو عبارت النص کے لیے ہوگا. اچھا یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے ذرا ہم نیچے حاشیوں کو تھوڑا سے اس حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بنظم النص کس کے ساتھ ثابت ہوگا اشارہ؟ نظم النص کے ساتھ. حاشیہ نمبر 4 میں دیکھیں آئی حکم یعنی ثبت بنظم النص واحترز به عن الثابت بدلالة النص. دلالت النص اس سے نکل گئی اس تعریف سے، کیونکہ وہ ثابت ہوتی ہے بیمانہ النص، نص کے معنی سے. جی دلالت النص ثابت ہوتی ہے نص کے معنی سے، اشارت النص ثابت ہوتی ہے نص کے لفظ سے، نظم سے. فرق سمجھ آ گیا؟ یہ اچھی بات ہے نا، اس لیے میں نے کہا ان کو ساتھ ملا لیں. آگے چلیے. من غیر زیادت، حاشیہ نمبر 5
احترز به عن الثابت باختزاء النص فإنه ثابت بزیادة التقدیر فی اللفظ. ہم نے کہا یہاں کوئی زیادتی نہیں نکالیں گے، یہاں خود بخود پتہ چل جائے گا اشارہ. ایک اس سے کون نکل گیا؟ اقتضاء النص. اقتضاء النص ویسے نہیں سمجھ آئے گا بلکہ اس کو میں آپ کو کوئی زیادتی کرنی پڑے گی، باہر سے کوئی کلام نکالنا پڑے گا. صحیح ہو گیا؟ آگے چلیے. وہو غیر ظاہر، اور یہ ظاہر نہیں ہوگا من کل الوجوہ. اب نیچے حاشیہ نمبر 6 میں دیکھیے احتراز عما ثبت بعبارت النص. عبارت النص سے احتراز ہو گیا کیونکہ وہ من کل الوجوہ واضح ہوگا. کیا ہوگا؟ واضح ظاہر ہوگا. یہ من کل الوجوہ ظاہر نہیں ہوگا، تھوڑا غور کرنا پڑے گا. وَلَا سِيقَ الْكَلَامُ لِأَجْلِهِ، اور کلام اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہوگی. اس سے بھی کون نکلا؟ عبارت النص، کیونکہ کلام اس کے لیے چلائی جاتی ہے، اس کے لیے نہیں چلائی جاتی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ قیود احترازیاں ہیں نہ کہ اتفاقیہ جن سے کچھ نکالا گیا ہے. قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قید اتفاقی، قید احترازی. احترازی جس سے کچھ نکالا جائے، اتفاقی جو صرف بات کی وضاحت کے لیے لائی جائے، کچھ نکالا نہ جائے. یہ احترازی ہیں. اتفاقی کی مثال دیکھیں قرآن کریم میں ہے نا. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے جب شریعت کورٹ میں تھے تو اس وقت انہوں نے سود کے خلاف فیصلے دیے تھے. تو ہمارے بعض نام نہاد مسلمان وکلاء وہ سود کے حمایت میں بڑی وکالتیں کر رہے تھے. اعلیٰ عدالتی فیصلے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے بہت سارے اعتراضات اٹھائے. ایک اعتراض انہوں نے یہ اٹھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم مت کھاؤ سود کو اضعافا مضاعفا، دوگنا چوگنا کر کے. ٹھیک ہے جی. تو کہنے لگے دیکھیں دوگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ، قرآن نے اس کو روکا ہے. اگنا چھوٹا موٹا یہ تو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا بھائی قید کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، قید اتفاقی. آپ نے احترازی بنا دی ہے، یہ احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے. کیوں اتفاقی ہے؟ یہ حالات کو بیان کیے ہے، پس منظر کو. پس منظر میں ایسے ہوتا تھا کہ ایک آدمی اتنا سا قرضہ دیتا تھا، اتنا سا پاؤ سا، پھر اس کے ساتھ سود سال بعد لگ کے آدھا کلو ہو جاتا تھا. پھر وہ نہیں دے سکتا تھا تو مزید مہلت ملتی تھی، تو اگلے سال وہ پورے کلو ہو جاتا تھا. پھر اس لحاظ سے سود بڑھتے بڑھتے وہ 5 کلو ہو جاتا تھا، اور وہ آ کے اس کے پاس غلام بن کے ساری زندگی موت تک وہاں رہتا تھا. تو اس وقت اگنا نہیں ہوتا تھا، دگنا چگنا پگنا ٹھگنا. تو اسلام نے اس پر بم گرایا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے. تو اس میں یہ تو نہیں کہا کہ اگنا نہ ہو. یہ کہاں سے نکالا تم نے؟ اچھا ہاں، تو مطلب یہ ہے نا. اسی طرح قرآن کریم میں ہے عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار جو تھا، وہ اپنی لونڈیاں رکھی ہوئی تھی اس نے، اور رات کو پیشوری کرواتا تھا. تو قرآن کریم نے کہا ان ارادنا تحسنا لتبتغوا ولا تکرهوا فتياتكم علی البغاء ان ارادنا تحسنا لتبتغوا. تم کیوں مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر، اگر وہ چاہتی ہیں پاکدامنی، اگر وہ چاہتی ہیں. یہ قید آئی ہے نا. اس کو کیا ہے، ہم احترازی بنائیں گے، یعنی جو نہیں چاہتی انہیں بلا رہو. اتفاقی ہے یار، اتفاقی قید ہے. حالات کو بیان کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی گئی. اسی طرح کوئی آدمی بدکاری نہ کرے اپنی پڑوسن سے. حدیث میں آتا ہے نا. تو کیا مطلب پڑوسن نہ ہو تو پھر پڑوس کا زیادہ حق ہے خیال کرنا. وہ اپنے آپ کو تو آپ کو اپنا محافظ سمجھ کے جاتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں. آپ ادھر بھی یہ کام کرو گے تو یہ کہہ دیتے ہیں. دیکھیں میں نے کہا نا، اصل میں ان کے پاس سری سے علم ہوتا ہے، وہ لے کے چل پڑتے ہیں. علماء نے اس چیز کو الحمدللہ گہرائی سے دیکھا ہوتا ہے. اچھا ادھر آگے جی، آگے مثال ہوئی. اس کی مثال ہے فی قوله تعالی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. الآیہ، یہ آیت جو ہے فإنہ سیق سیق فإنہ سیق، یہ جو ہے چلائی گئی ہے لبیان سیق لبیان استحقاق الغنیمتی، مال غنیمت کے استحقاق کے بیان کے لیے آیت کو چلایا گیا. تو ظاہر بات ہے کیا ہو گیا، عبارت النص. فصار نصا ای فصار عبارت النص. مجھے لکھ دیں عبارت النص فی ذلک. وقد ثبت فقرهم بنظم النص، اور ان کا فقر خود بخود ثابت ہو گیا مہاجرین کا بنظم النص ای باشارت النص. نیچے لکھ دیں اشارت النص. فکان اشارتن، پس ہو گئی یہ اشارہ الی اس طرف ان استیلاء الکافری، کافر کا غلبہ پایا جانا، غلبہ پانا علی مال المسلمی، مسلمان کے مال پر سبب، یہ سبب بن جاتا ہے سبب لثبوت الملک للکافری، یہ اس کے ملک کے ثابت کرنے کے لیے سبب بنتا ہے کافر کے لیے.
کافر مالک بن جاتا ہے. اذ لو کانت الاموال، اور اس وقت اگر پھر بھی آپ کہیں کہ اموال باقیتاً باقی ہیں علی ملکی، مسلمانوں کے ملک میں، لا یثبت فقرهم، پھر ان کا فقر تو ثابت نہیں ہوتا نا. حالانکہ آیت اس کو کیا کہہ رہی ہے؟ ان کو فقیر. آگے چلیں. وَيُخَرَّجُ مِنْ الْحُكْمِ، کس کا؟ یہ میں نے اس کی نیچے تشریح کی نا، یعنی اس میں آپ مزید باہر سے عبارت نکال کے عبارت میں زیادتی نہیں کریں گے، جس طرح کے اقتضاء النص میں کرتے ہیں بات کو درست کرنے کے لیے. اس میں آپ نے باہر سے عبارت نہیں نکالنی، بلکہ اسی جو موجودہ عبارت ہوگی للفقراء المہاجرین، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا. یہاں سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کفار کا قبضہ کرنا، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ یہ خود بخود سیاق کلام سے معلوم ہوا، کیونکہ وہ فقیر کیسے ہوئے؟ المہاجرین، ہجرت کر کے ہوئے. تو ہجرت کیوں کی انہوں نے؟ اس لیے کہ کفار سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، کفار سے تنگ آ کر اور اپنی جائیدادیں چھوڑ کے وہاں سے آئے. یہ پھر سیاق کلام اشارہ ہے، لیکن نفسی وہ جو چیز ہم سمجھ رہے ہیں وہ کلام سے ہی ثابت ہو رہی ہے. پس منظر تو پھر ظاہر بات وہ پوری آیت میں، وہ آیت میں نہیں آیا ہوگا نا، وہ تو پھر اس کے ساتھ پیچھے ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا. اچھا، اسی طرح آگے کہتے ہیں وَيُخَرَّجُ مِنُ الْحُكْمُ، اب اس سے کچھ حکم نکلتے ہیں. کس سے؟ مِنْهُ أي مِنَ الثَّابِتِ بِإِشَارَةِ النَّصِ، نیچے لکھا ہوا ہے نا اشارۃ النص. اب کتنے حکم نکلتے ہیں؟ انہوں نے یہاں پر 4 حکم نکالے ہیں، بلکہ 5 نکالے. کتنے نکالے؟ 5. حکم نمبر 1 فی مسئلۃ الایلائی، مسئلۃ الاستیلائی، کیا لکھا ہے آپ کے پاس؟ اور بعضوں نے لکھا ہے فی مسئلۃ الاستیلادی، دال لکھا ہے، دونوں ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کافروں نے مسلمانوں کی باندی پر قبضہ کر لیا، غلبہ پا لیا. ٹھیک ہے جی، تو وہ باندی کس کی ہو جائے گی؟ کافروں کی. یا کوئی بھی چیز قبضہ کر لی تو وہ ملک کس کا ہو جائے گا غلبے کے ساتھ؟ کافروں کا. استیلادی کا مطلب یہ ہوگا کہ باندی کو اس نے، کافر نے وتی کی اس سے، اور اس سے اس کا بچہ پیدا ہو گیا، تو وہ بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے کافر کی ام ولد بن جائے گی. استیلاد ولد، بچے کو چاہنا، دونوں مطلب سمجھ آ گئے. استیلا ہو غلبہ پانا، پھر بھی استیلادی ہو تو بچہ کا پیدا ہونا اس کو کافر کی ام ولد بنا دے گا، مسلمان کی ملک سے نکل جائے گا. صحیح ہو گیا. اچھا، وحکم نمبر 2 وحکم ثبوت الملک للتاجر بالشراء منہم، کفار سے اس مال مسلمین کو، کفار سے اس مال مسلمین کو جو کفار کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، کوئی تاجر آ کے خرید لیتا ہے تو وہ تاجر اس کا کیا ہو جائے گا؟ مالک. کیونکہ اب یہ مالک کون ہے؟ کافر ہے. لہذا منہم للتاجر بالشراء منہم، لہذا وتصرفات ہی، لہذا تاجر آگے لے جا کر اس کو من البیع پھر بیچتا ہے تو بیچنا ٹھیک ہے. والہبتی، اس کو آگے ہبہ کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. والاعتاقی، اگر وہ غلام باندھی ہے اس کو آگے آزاد کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ کیونکہ یہ سارے تصرفات کیوں ٹھیک ہو رہے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تاجر اس کا کیا بن گیا ہے؟ مالک بن گیا. وحکم نمبر 3 وحکم ثبوت الاستغنامی، اور مسلمانوں نے حملہ کیا کافروں کے اوپر، وہ مال ان کے ہاتھوں میں پھر آ گیا. کن کے جی؟ مسلمانوں کے. اب مسلمانوں میں بعض اٹھیں وہ کہیں یہ جڑا مال ہے مڑی آسا، یہ موقع چاہ دے پہلے ہاں، باقی غنیمت بعد دے دے، یہ مڑی آسی نہیں آ، کیوں؟ اس کے ملک سے نکلا سو نکلا، اب واپس نہیں آیا، اب غنیمت میں ہے. وحکم ثبوت الاستغنامی، اور حکم یہاں پر ثابت ہونا استغنام کا، سمجھ آ گئی ہے؟ غنیمت کو چاہنے کے اعتبار سے کہ بھائی مڑی. وثبوت الملک للغازی، اور ثابت ہو جائے گا ملک غازی کے لیے، یعنی جس غازی صاحب کو دیا ہے نا یہ مال اسی کا ہو جائے گا. آپ دعا اس کو چھکسی نہ کہ مڑا یاسی. لہٰذا وعز المالکی، اور مالک کا عاجز ہونا بھی ثابت ہو جائے گا. عن انتزاعی، اس کو چھکنا دے اعتبار تھا کہ مڑا ہے وہ دے ذرا، کھینچ کے اس سے چھین نہیں سکتا. من یدی ہی، اس کے ہاتھ سے. نمبر 5 وتفریعاتہ، کہتے ہیں کچھ اور مسائل بھی ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو کچھ اور مسائل بھی اس کے نکلتے ہیں. اور مسائل کے نیچے انہوں نے حاشیے کے اندر وہ 8 نمبر حاشیے کے اندر لکھ دیے ہیں، 8 نمبر حاشیے میں لکھ دیے نیچے. اچھا، تو وہ جو نیچے حاشیے نمبر 8 میں لکھ دیے ہیں، مثلاً
کہ اباحت الوطی و اعتاق عدم و زمان، ٹھیک ہے جی، یعنی اگر ان کافروں کے ہاتھوں سے وہ چیز ضائع ہو گئی تو وہ کسی چیز چٹی کے تاوان کے پابند نہیں، اور اسی طرح اگر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا تو یہ اس کے دینے کے پابند نہیں، وطی کی یا وہ میں ولد بن گئی تو کسی بھی قسم کے تاوان کے ان چیزوں کے وہ پابند نہیں۔ یہ سارے مسائل پہ خود بخود کرتے ہیں، ایسے تفریحات میں نکلیں گے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہے آگے تفریحات سمجھ گئے، یعنی ان کے ہاتھوں میں تلف ہو جائے تو چٹی کے پابند نہیں ہے، لونڈی سے وطی کر لیں یا اعتاق کر لیں تو وہ جائز ہوگا، پابند کسی چیز کے مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے۔ تفریحات ہی ہے، یہ انہوں نے کہا مزید اس پر تفریحات ہیں، وہ یخرجو اس پر کہتے ہیں، وہ کبھی یتفرعو کہتے ہیں یا تفرعو کہتے ہیں، کبھی یخرجو کہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، وہ کذالک، اور اسی طرح جو ہے آگے ایک قول آ گیا ہے، قول تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث۔ اچھا، اس کو پہلے تھوڑا سا نوٹ کر لیں، پھر آپ کے لیے اس کو لے کے چلنا آسان ہو جائے گا۔ چلے جی، نوٹ کریں کچھ چیزیں اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں نا کہ میں نے روزے کی رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے کھانا پینا جمع وغیرہ حلال کیا ہوا ہے۔ اس لیے مجھ سے بہت سارے لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے، وہ پوچھتے ہیں رمضان میں، جب سنو رمضان پہ جو جائز ہے، او بھائی جائز ہے، ہاں جی دیکھو بڑی متبرک راتوں نہیں ہے تو میں وہ بھی بڑا متبرک کام ہے یار، ایک ہی گل کی تھی سن۔ اچھا، تو اس لیے لوگوں کو شبہ پیدا ہوتا ہے اس وقت، تو قرآن نے شبہ کو اڑا دیا کہ میں نے تمہارے لیے صبح تک کے لیے یہ چیز کیا کر دی ہے، صبح صادق تک کے لیے حلال کی ہوئی ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، تمہارے لیے اس کو حلال کیا ہوا ہے۔ اچھا، یہ تو راتوں کا معاملہ بتا دیا، دن کا معاملہ کیا ہے؟ تم اتموا الصیام، روزے کو پورا کرو تم الی اللیل، رات تک غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے، یعنی غروب آفتاب تک، رات اس میں داخل نہیں ہے۔ جبکہ آپ کہتے ہیں یہ قرآن کریم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو یہاں غایہ مغیہ میں داخل ہے، یعنی کونی بھی داخل ہے، اس میں کونی بھی داخل ہے، غایہ مغیہ میں داخل ہے، لیکن یہاں داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ آپ نے قدوری میں پڑھی ہوگی، اس کی کیا توجیہات ہیں، ہاں جی، جنس کے اعتبار سے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ رات کا معاملہ بھی بیان ہو گیا اور دن کا معاملہ بھی بیان ہو گیا۔ اب یہاں پر عبارت النص کیا ہے، ذرا اس کو نوٹ کریں۔ عبارت النص کا مطلب ہے کلام کیوں چلائی گئی، بتائیے؟ راتوں کو رمضان کی راتوں میں وطی کھانا پینا حلال، یا عبارت النص ہے، یہ کیا ہے؟ عبارت النص۔ اشارت النص کیا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، کہ تمہارے لیے یہ حلال ہے راتوں کو۔ اب رات کہاں تک ہوتی ہے؟ صبح صادق تک۔ تو صبح صادق کے آخری جز میں جا کے کسی نے بغیر سحری کے، اسے سحری تو چلو ہوئی نہ ہوئی، ٹھیک ہے جی، اس نے سحری کی جگہ پر یہ فریضہ ادا کر لیا، اور ادھر سے یہ فریضہ ادا کیا ہی تھا، ادھر سے آگے اذان کا ٹائم ہو، کھایا پیا حضرت نے کچھ نہیں ہے، سحری حاجت ہو گئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب آگے ٹائم صبح صادق کا شروع ہو گیا ہے تو صبح صادق میں اب اس کا حالت جنابت میں پایا جانا روزے میں ہوا، تو اس سے اشارہ یہ ملا کہ آخری ٹائم میں اگر کوئی یہ سلسلہ کرتا ہے، اور آخری ٹائم میں کرنے کے ساتھ لامحالہ کچھ ٹائم کچھ شروع کا جز روزے کا اس حالت میں پایا جائے گا، تو لہٰذا اس حالت میں روزے میں ہونا روزے کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ یہ اشارہ ہو گیا اس سے۔ اچھا، جب یہ اشارہ ہو گیا کہ یہ چیز حالت جنابت اس میں بھی ہو سکتی ہے، احتلام بھی ہو سکتا ہے، احتلام سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ بھی ثابت ہو گیا اس اشارۃ النص میں۔ اشارۃ النص میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، یہ بھی آ گیا جنابت کی حالت میں ہونا روزے کو نقصان نہیں دیتا، یہ بھی آ گیا کہ احتلام میں آواز کیا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے بس میں نہیں ہوتی چیز، تو لہٰذا وہ بھی اس میں نقصان نہیں پڑے گا۔ مزمزہ اور استنشاق جس میں مبالغہ کرنا ہوتا ہے ہڈی تک اس پر جو ہے، اب یہ روزے میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن جنابت کی حالت کا غسل ہے تو اس میں کرے گا، لیکن ذرا مبالغہ کم کرے، ذرا مسالہ کاٹ رہے لیکن کرے گا۔ اب یہ کرنا بھی اس میں سے اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی کرے گا، ظاہر بات ہے اندر تک جہاں تک ہے تو پہنچانے کی کوشش کرے گا، لیکن ذرا تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھ کے جی
نہیں نہیں نہیں، اس کا غسل کب کا مکمل ہوگا؟ فرض تو آپ کہتے ہیں غسل کے فرض 3 ہیں، غسل واجب تھوڑا سا ہلکا سا، ایسے نہیں غرر ایسے نہیں کرے گا، ہلکا سا ایسے اشارہ دے گا جی، ہلکا سا اشارہ دے گا تاکہ یہ جہاں تک منہ کی تعریف جا رہی ہے نا وہ اس کو وہ کلیئر کر لے، جہاں تک ناک کی تعریف جا رہی ہے نا کچا بانسا اس تک جو ابھی تک اس کو کلیئر کر لے ہلکے سے اشارے سے. تو یہ چیزیں خود بخود کہتے ہیں اشارۃ النص سے ثابت ہو رہی ہیں. اس سے اور کیا ثابت ہو رہا ہے اشارۃ النص سے؟ کوئی ماسی ایسی ہے اس کو جانا بڑا سخت ہے، سالن چکھنا اس کو تجربہ بھی نہیں ہے، سالنا تھا اس لونا تھا، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہے کہ ہلکا سا چک کے پھر تھوکے. یہ اشارۃ النص ہے، کیونکہ مزمزوں میں بھی کیا کرتے ہیں منہ میں پانی ڈالتا ہے تو پانی سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا؟ ٹوٹتا ہے نا. تو سالن اگر شوربہ ڈال دیے تو کون سی قیامت آئے گی؟ تو تھوک لے اس کو، اور نسواری تھوا کے چل جو سن دیکھیں نہیں چل دیا اچھا وہ مسائل ہوں گے اس میں. اچھا اچھا، اسی سے سنگی لگوانا بھی ثابت ہو جائے گا، اسی سے تیل لگوانا جامع سے بھی ثابت ہو جائے گا، اسی طرح تیل لگانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مرخص خود بخود اشارۃ النص سے نکلیں گی. اچھا اب چلیے جی آپ نے سب کی بات ہے. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. آگے اقلاع قوله تعالیٰ ثم أتموا الصيام إلى الليل فالإمساك في أول الصبح، پس رک جانا صبح اول صبح میں یتحقق یہ ثابت ہوتا ہے مال جنابتی جنابت کے ساتھ، لأن من ضرورتی اس وجہ سے کہ ضروری طور پر حل المباشرہ مباشرت کا حلال ہونا الى صبح صبح تک رکھا گیا ہے، رات تو صبح تک ہوتی ہے صبح صادق تک، یہ ان یکون یہ کہ ہو جزء اول من النہاری یعنی دن کا اول جو جزء ہے صبح صادق سے مع وجود الجنابتی جنابت کے ساتھ پایا جانا، یہ اشارۃ النص سے ثابت ہو رہا ہے. والامساک فی ذلک اور اس رک جانا فی ذلک الجزء اس جز کے اندر صوم روزہ پایا جائے گا، امیرا جس کا حکم کیا گیا ہے عبد آپ کو بیتمامی ہی اس کے پورا کرنے کا. اچھا فکان ھذا اشارۃ اتم الصیام کہہ دیا نا اس کو پورا کرو، فہذا فکان ھذا اشارۃ پس یہ ہو جائے گا اشارہ الی اس طرف کہ ان الجنابۃ لا تنافی الصوم کہ جنابت نہیں منافی کس کے روزے کے، ولزم اور لازم آ جائے گا اس سے من ذلک ان المزمزۃ والانتشاق مزمزہ اور انتشاق بھی منافی بقائے صوم نہیں ہے، بقائے صوم نہیں ہے. ويتفرع اور ان سے مسئلے متفرع ہوں گے، کیا متفرع ہوں گے؟ ان من ذاق کہ جو کوئی چکھے کسی چیز کو منہ سے تو کوئی اس کو روزے کو توڑتا نہیں ہے. لم یفسد صومہ فإنه لو كان الماء مالحا اگر پانی بڑا نمکین کھارا سا ہو، یجد طعمہ اس کا ذائقہ بھی اپنے منہ میں عند المزمزہ اگر اس کو محسوس کرتا ہے، لا یفسد به صومہ پھر بھی اسے روزہ ٹوٹتا نہیں. وعلم اور اس سے جانا گیا حکم الاحتلام اگر کسی کو احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں پھر بھی روزہ ٹوٹتا نہیں. والاحتجام اور سنگی لگوانا بھی اس سے، والادہان اور تیل لگانا بھی اس سے ثابت ہو گیا کہ کوئی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا بعض حضرات کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنگی لگوانے سے اسے روزہ، بعض کہتے ہیں ٹوٹتا ہے، یعنی امام شافعی غالباً نہیں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث افطر الحاجم والمحجوم، سنگی لگانے والا لگوائے جانے والا دونوں کا افطار کر لیں، ان کا گیا روزہ. ہم کہتے ہیں اس روایت کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ اس میں رزق بتایا جا رہے ہیں کہ عام طور پر اس وقت سنگی جو ہوتی تھی مشینوں کی طرح، جو آج مشینوں سے خون کھینچتے ہیں ایسا نہیں ہوتی تھی، گائے کے سینگ سے منہ ایسے لگا کے تو اس کے منہ سے کھینچتے تھے، تو منہ سے کھینچتے وقت کسی وقت خون بھی اندر جا سکتا تھا. تو اسی رزق کو بتایا جا رہا ہے کہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر سمجھیے اس بات کو، ثواب میں کمی بتائی جا رہی ہے. کیا بتائی جا رہی ہے؟ ثواب میں کمی. کیا؟ اس حدیث کا شان ورود دیکھیں کہ یہ غیبت کرنے والوں کے بارے میں آئی ہے. غیبت کرنے والوں نے سنگی لگوانے والے جو تھے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اپنے ثواب کو گویا کم کر دیا، یہ ان کے بارے میں اس کا شان ورود اس بات کو متعین کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح جو ہے لأن الکتاب اس وجہ سے کتاب لما سما جب اس نے نام اس کو متعین کر دیا امساک اللازم. کون سے امساک اللازم؟ بواسطۃ الانتہا یعنی بواسطے بچنے، انتہا مانا بواسطے بچنے، عن الاشیاء الثلاثۃ المذکورہ 3 چیزوں سے بچنے. کیا 3 چیزیں؟ عقل، شرب، جماع. فی اول صبح صومن اول صبح میں بھی صومن اس کو روزہ قرار دے دیا ہے. علم جانا یہ ہے کہ ان رکن صوم کا جو رکن ہے یتم وہ پورا ہو سکتا ہے بالانتہائی رکنے کے ساتھ، عن الاشیاء الثلاثہ 3 چیزوں سے، لہٰذا یہ باقی چیزوں کو آپ اس میں نہ لائیں. وعلی هذا اسی سے جو کہتے ہیں یخرج الحکم اس سے نکل آتا ہے حکم فی مسرۃ التبییتی رات سے روزہ کی نیت کرنے کا، رات سے روزہ کی نیت کرنے کا. رات سے روزہ کی نیت کرنے کا یہ اختلاف ذرا ذہن میں رکھ لیں، نوٹ کر لیں. بلکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی نے رات سے نیت نہیں بھی کی، نصف نہار تقریباً 10 ساڑھے 10 سے پہلے نیت کر لی، آدھے دن سے پہلے اس کا روزہ ہو جائے گا. امام شافعی کہتے ہیں رات سے نیت ضروری ہے.
رات سے نیت ضروری ہے. امام شافعی کی دلیل ہے لا صوم لا صیام لمن لم ینوی الصیام، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے جو روزے کی نیت نہ کرے من اللیل رات سے. یہ انہوں نے ہم نے اس کے جواب دیے ہیں. اچھا ہمارا کیا ہے کہ نہیں جی آدھے دن سے پہلے بھی. اب ہماری دلیل کیا ہے آدھے دن سے پہلے کی؟ تو پہلی دلیل یہ ہے کہ بھائی جب امر متوجہ ہوتا ہے بات وہاں سے شروع ہوتی ہے. اب بتائیں روزے کا امر اتم الصیام کہاں سے شروع ہوگا؟ رات سے شروع ہوگا یا صبح صادق سے؟ تو صبح صادق سے مامور بھی کا حکم متوجہ ہوگا آپ کو. اس سے پہلے تو روزے ہی نہیں ہے، اس سے پہلے تو رات اللہ نے فرمایا جمع اور کھانا پینا سب کچھ ہے تمہارے لیے حلال ہے. جی جی تو یہ صبح جتوں دوسرا روزہ سٹارٹ ہو سی اتوں دوسرا طرف مامور بھی متوجہ ہوگا، متوجہ ہوگا آپ کی طرف. اب وہاں سے جب متوجہ ہوگا تو روزہ آپ کا کہاں سے شروع ہوگا؟ صبح صادق سے. تو آپ رات سے کیوں شروع کروا رہے ہیں؟ رات کو تو کھانے پینے جمع کا معاملہ ہے. اچھا یہ وہاں سے ہو گیا. دوسرا اس کا جواب یہ بھی ہے کہ آپ حدیث کے آخر پر غور کریں من اللیل رات سے. تو یہ رات سے مراد رات نہیں ہے، اس سے مراد رات کا آخری حصہ صبح صادق ہے. اس کو اتصال کی وجہ سے من اللیل کہا گیا. صحیح ہو گیا. یہ ہم نے وعلی ھذا یخرج. اچھا یہ جو انہوں نے دی ہے ہم نے جواب بھی دے دیا اس کی، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جواب اس کا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ لا صیام کا جو لفظ ہے نہیں ہے روزہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس نے 10 بجے تک نیت نہیں کی اس کا روزہ تو نہیں ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں نا جب نیت کر لے گا پھر روزہ ہوگا نا. اس کا ہم مطلب حدیث کا یوں لے لیتے ہیں کہ 10 بجے تک اس کا ہم بھی کہتے ہیں روزہ نہیں ہے. کب ہوگا؟ جب یہ نیت کرے گا. وعلی ھذا یخرج الحکم فی مسئلۃ التبیید. رات کے سے روزہ کی نیت کرنے کے بارے میں مسئلے میں فإن قصد الاتیان بالمامور به، پس اگر قصد ارادہ کر لیا گیا اس مامور به کے ادا کرنے کا، انما یلزمه عند توجہ الامر، اس وقت ہوگا جب امر توجہ کرے. کہاں سے کرے گا توجہ؟ صبح صادق سے. والامر اور امر انما یتوجہ بعد الجزء الاول، وہ تو بعد جزء اول کے ہوگا. کیا مطلب؟ صبح صادق شروع ہوتے ہی. لقوله تعالی ثم اتموا الصیام الی اللیل. اب یہ آخری بات اس میں یہ ہے کہ بھائی مصنف نے ساری باتیں کر دی ہیں، حکم نہیں بیان کیا عبارت النص اشارۃ النص کا. حکم نوٹ کر لیجئے. حکم ان دونوں کا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا قطعی طور پر واجب ہے. ان دونوں کے اوپر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے. حکم البتہ تعارض کے وقت ترجیح عبارت النص کو ہوگی اشارۃ النص کے اوپر. ٹھیک ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.